اللہ کے رسول کی ایک واضح حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی مخالفت کرتا ہے، وعدہ کو توڑ دیتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی۔ اور منافق وہ ہے جو سچ مچ قرآن حدیث اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے۔ منافق وہ ہے جو سچ میں مسلمان نہیں ہوتا، جس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ منافق ہے۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب وہ منافق کی عادتیں اس کے اندر آ گئی ہے، اور جس کے اندر منافق کی علامت آ جائے، منافق کی نشان۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عموماً جو مجلسیں لگتی ہیں اس میں غیبت شروع ہو گیا، تو وہ صحابی کیا کرے، تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے۔ باہر جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اسی مجلس میں آ گئے، یہ سمجھ کر کے شاید اب تو غیبت ختم ہو گئی ہوگی، مجلس میں اچھی باتیں چل رہی ہوگی۔ جب دوبارہ آئے تو پھر غیبت شروع ہو گئی، وہ پہلے والے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے غیبت شروع کر دی، تو وہ صحابی صبر ہمت کے ساتھ بیٹھے رہے، کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام۔ تو یہ صحابی تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ان کے منہ سے بھی غیبت نکلنا شروع ہو گئے، یہ بھی غیبت شروع کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی رات کے وقت میں، جب یہ صحابی جا کر کے بستر پہ سوئے تو ایک خواب آیا۔ خواب کیا آیا؟ ایک کالا آدمی، ایک کالا شکل والا آدمی ایک تشتری میں خنزیر اور سور کا گوشت اور ایک تشتری میں خون اور پیپ لے کر کے آیا۔ خواب میں اس آدمی کو زبردستی اس کو ڈھکیل رہے ہیں کہ کھاؤ، وہ شخص انکار کر رہا ہے کہ چھوڑ دو، لیکن وہ کالا بد شکل آدمی زبردستی اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو۔ زبردستی وہ بے ذائقہ خنزیر کا گوشت اور وہ خون پیپ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ جب صبح کے وقت میں آنکھیں کھلی، بیدار ہوا اور وہ کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے گیا، تو اس کے تھالی سے، اس کے کھانے سے وہی سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت اور وہی بدبو دار ذائقہ اور بے ذائقہ اور وہی خون پیپ کی بدبو آ رہی تھی۔ 30 دن تک اس آدمی نے اس کا احساس کیا، 30 دن تک۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ شخص غیبت میں مبتلا تھا، دوسروں کے پیٹ کے پیچھے غلط اور برائی کرتا تھا۔ تو کتنی بڑی سزا ہے غیبت کی۔ اس لیے کسی کے پیٹ کے پیچھے برائی بیان نہیں کرنا چاہیے، برائی نہیں کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرو، اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ دوسرا گناہ ہے غیبت کے بعد کذب بیان، جھوٹ بولنا۔ اللہ کے رسول کی ایک واضح حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی مخالفت کرتا ہے، وعدہ کو توڑ دیتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی۔ اور منافق وہ ہے جو سچ مچ قرآن حدیث اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے۔ منافق وہ ہے جو سچ میں مسلمان نہیں ہوتا، جس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ منافق ہے۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب وہ منافق کی عادتیں اس کے اندر آ گئی ہے، اور جس کے اندر منافق کی علامت آ جائے، منافق کی نشانیاں پائی جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن منافق کو جہنم کے تہ کے اندر، جہنم میں ایک گڈھا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، سخت ترین سزا دی جاتی ہے، منافق کو اس میں ڈالا جائے گا۔ یعنی کافر سے بھی بڑا سزا منافق کو دیا جائے گا۔ اس لیے ہماری زبان کی حفاظت ہونی چاہیے۔
किस्ब बयानी नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी बोलो सच बोलो, जब भी जबान खोलो सच्चाई को लाजिम पकड़ो, जब भी जबान से गुफ्तगू करो सच बोलो। फरमाया हदीस में बार बार आपने सुना, अगर सच बोलने के लिए दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं तो यही सही है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी झूठ बोल करके जायज नहीं। अगर वो सच बोलने के लिए औलाद की मुखालिफत हो, माँ बाप की मुखालिफत हो, रिश्तेदार की मुखालिफत हो, तो सच्चाई को लाजिम पकड़ो, चाहे आपके माँ बाप आपको छोड़ दे, चाहे आपके औलाद आपको छोड़ दे, लेकिन सच को लाजिम पकड़ना है। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ और बोला, 2 दिन के बाद कुछ और, तीसरे दिन के बाद और, कर्जा दे दिया और तारीख भी लिखी गई, वादा भी हो गया कि जुमे के दिन देना है, 10 तारीख को देना है, फिर अपनी जबान से पीछे हट गए और वादा खिलाफी करने लगे। नहीं, ये है जरूरी। गीबत के बाद ये काम हमारी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है कि अपनी जबान की जमानत ले लो, अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी जबान और गुफ्तगू करने में अपनी जबान का सहारा लेते हुए अपनी जबान को सीधी राह पर ले जाओ। ये जबान का टुकड़ा मामूली से तो जरूर है लिसान, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, जहन्नम पहुंचाने के लिए जबान काफी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो आदमी 2 चीजों की जमानत ले ले, मैं उसके लिए जन्नत जाने की जमानत लेता हूं। एक जबान है और एक शर्मगाह है। जो इन दोनों चीजों की हिफाजत कर लेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत में डाल देंगे, जन्नत में जाने के असबाब को तैयार होते हैं। तो जबान की हिफाजत। और तीसरी चीज हमारे लिए जरूरी है, अल इस्लाह बैन अन्नास, लोगों के दरमियान इस्लाह करना, लोगों के दरमियान जोड़ना, तोड़ना नहीं, जोड़ना। अल्लाह को वो बंदा बहुत ही महबूब और पसंदीदा है जो दूसरों के दिलों को तोड़ता है। हराम है दिलों को तोड़ना, हराम है दूसरों को तकलीफ देना। यहाँ तक कि बताया गया, काबतुल्लाह शरीफ की अगर कोई बेहुरमती करता है, उससे भी बड़ा गुनाह वो है जो दिल को कोई तकलीफ देता है, कोई दिल की आजादी करता है। ये चीज। और चौथा अहम चीज जो है, जो सबसे ज्यादा आम हो रही है, वो है शराब नोशी। शराब पीना, पिलाना, देना, लेना, बेचना, खरीदना और इसके मातहत सारी चीजें हराम। शराब उम्मुल खबाइस कहा गया हदीस में। उम्मुल खबाइस, गुनाह करने का दरवाजा शराब है। एक बादशाह था, उसने एक आदमी को पकड़ा और उससे कहा कि तू या तो शराब पी ले, या जिना कर ले, या एक को कत्ल कर दे, तीनों में से जो कर लेगा तुझे छोड़ दिया जाएगा। बादशाह जालिम था, जालिम बादशाह। वो आदमी बहुत मासूम था, करें तो करें क्या। शराब पीना भी हराम है, जिना करना भी हराम है, किसी को खामखा मारना, कत्ल करना भी हराम है। अब उसने सोचा मैं करूं तो करूं क्या, एक आदमी को कत्ल कर दूं, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये मुश्किल काम है, ये तो मुझसे नहीं हो सकता। उसने कहा कि मैं अगर जिना करूंगा, इस औरत की जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये बहुत बड़ा काम है। उसने सोचा कि शराब पीना, मैं पी करके अपने आप को बर्बाद कर सकता हूं, तो चलो मैं शराब पी लेता हूं, मेरी जान बख्श दी जाएगी, मैं जालिम बादशाह की पकड़ से बच जाऊंगा। तो उस आदमी ने ना कत्ल किया और ना ही जिना की, बल्कि शराब पी लिया। उसने शराब को मामूली गुनाह समझा। शराब पीने के बाद उसकी अकल मखदूश हो गई, पागलपन उसके अंदर तारी हो गई, अकल खराब हो गई। और जब अकल खराब होती है, बेहोशी आ जाती है, तो वो सामने क्या होता है वो समझ नहीं पाता। अजनबी औरत और उसकी माँ बहन सब उसके लिए बराबर हो जाती है कि ये मेरी माँ है या मेरी बहन है या पड़ोसी का खातून है या कोई अजनबी है। क्योंकि शराब पीने से अकल मखदूश हो जाता है, अकल खराब हो जाती है, वो दीवाना हो जाता है,
حالت ہوش میں نہیں رہتا، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس نے شراب پی لی ایک گلاس، شراب پینے کے بعد جب اس کی عقل خراب ہوئی تو اس نے زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد اس نے دوسرے کو قتل بھی کر دیا، تینوں گناہ اس سے ہو گئے۔ تو کیا پتا چلا؟ شراب پینا گناہوں کو کرنے کا جو دروازہ ہے اس کو کھولنا ہے، تو شراب پی کر کے اس نے گناہ کا دروازہ کھول دیا۔ شراب بہت بڑا گناہ ہے میرے دوست۔ قرآن کریم میں شراب کو حرام کرنے کے لیے 3 جگہوں پر اللہ نے فرمایا، دوسرے پارے میں فرمایا، 5ویں پارے میں فرمایا، 7ویں پارے میں فرمایا۔ 5ویں پارے میں کیا فرمایا؟ پہلے تو کہا مسلمانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ إِثْمُهُمَا كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، قرآن کی آیت ہے، لوگوں کے لیے منافع کم ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ قرآن کی آیت اتری، وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، اے لوگوں تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تیسری آیت جو اتری ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اس آیت نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ اب شراب مکمل طریقے سے حرام، شراب مکمل طریقے سے اب اس پہ پابندی ہے، اب نہیں پی سکتا کوئی۔ یہ تیسرا حکم واضح طور پر فرمایا۔ تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے معاشرے اور سماج اور مسلمانوں کی زندگی پروان چڑھنے کے لیے ضروری ہے اسلام کے مزاج کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، اپنے مزاج کے مطابق نہیں۔ شراب ایک اتنا بڑا، اتنا جرم عظیم، اتنا عظیم سنگین گناہ ہے میرے دوستو، اس سے آپ کی زندگی تو خراب ہوتی ہی ہے، ساتھ میں آپ کی نسل، آپ کی اولاد، آپ کے خاندان، آپ کے رشتہ دار، سب سے آپ کے رشتہ داری میں منقطع پیدا ہو جاتی ہے، سب کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، ایک اخبار میں لکھا ہوا تھا، شراب پینے والے نے اپنی بہن اور اپنی ہمشیرہ کے ساتھ غلط ارتکاب کیا، کیونکہ شراب وہ چیز ہے جو عقل کو مخدوش کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو شراب سے توبہ کرو، پکی توبہ، سچی توبہ، دل سے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ سنے گا، آپ کو معاف فرما دے گا۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے غصے والے تھے، ایک شخص شراب کا باٹل پکڑ کر کے آ رہا تھا بوتل، اور یہ آدمی دل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں عمر نہ دیکھ لیں، کیونکہ حضرت عمر زبان سے کم ان کی تلوار زیادہ استعمال ہوتی تھی، اور شراب تو اس وقت حرام ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک جانوروں کو مارنے کے لیے ہتھوڑا تھا، کوئی ایسی چیز تھی جو پکڑ کے حضرت عمر جا رہے تھے۔ وہ آدمی سوچ رہا تھا کہ میں عمر کو نہ دیکھ لوں یا عمر مجھے نہ دیکھ لے۔ ایسا ہی ہوا، وہ آدمی ایک دوسری چھوٹی والی گلی سے نکل رہا تھا، شراب کی بوتل کو لے کر کے ادھر سے حضرت عمر آ گئے، اچانک اس کے جسم سے پسینہ چھوٹ گئے، کروں تو کروں کیا؟ لیکن دل میں سچی توبہ کر دی، یا اللہ اگر آج مجھے عمر نے دیکھ لیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، مجھے عمر کے غصے سے بچا لے۔ ہوا یوں کہ دل سے اس نے توبہ کی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کے ہاتھ میں شراب کا باٹل تھا، اللہ نے اس شراب کو دودھ میں بدل دیا، کیونکہ دل سے اس کی پکی سچی توبہ تھی۔ تو انسان جب دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور ایک مختصر واقعہ، ایک شخص تھا بشر حافی نامی، ہر وقت صبح اٹھتا تو شراب، رات کو سوتا تو شراب، دن میں شراب، رات کو شراب، ہر وقت شراب، کھانے کے لیے بیٹھتا تو شراب، ہمیشہ شراب کا مست رہتا تھا، شراب کا میخانہ چلاتا تھا۔ ایک دن راستے میں بے ہوشی سے گزر رہا تھا، شراب کے نشے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا گرا ہوا تھا، دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا اللہ، تو اس نے اس کاغذ کو فرش سے اٹھا کر دیوار پہ رکھا، اس کاغذ کو دھونے کے بعد خوشبو لگا کر کے محفوظ رکھ دیا۔ لیکن اللہ کو اتنا رحم آیا
کہ اس عمل کی وجہ سے ایک اللہ والا بزرگ اس گاؤں میں رہتا تھا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے دوست، اس شراب بشر نامی شخص سے ملاقات کر لے اور اس سے کہہ دے کہ اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ شخص گیا اور جا کر کے بشر نامی شخص کو تلاش کیا، جب دیکھا تو اس وقت بھی وہ مجنون کی حالت میں گرا ہوا، اس کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ نے تمہاری زندگی بدل دی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس بستی کا، اس علاقے کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا اللہ کا دوست بن کر کے پیدا ہوا۔ اور یہی واقعہ، اسی مختصر واقعے میں لکھا پیر صاحب ذوالفقار احمد نقشبندی نے کہ ایک آدمی شراب پی کر کے ندی کے کنارے لیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ سے ندی کا گندا پانی گزر رہا تھا، پورا منہ گندی پانی سے، گندے نجاست سے بالکل ملوث تھا۔ تو ایک اللہ کا دوست تہجد گزار وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس کو اٹھایا، اس کا منہ دھو دیا۔ دھونے کے بعد وہ آدمی مسجد کو آ گیا، اللہ والا آدمی تھا، اس آدمی کو وہیں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب یہ آدمی اللہ والا تہجد کی نماز کے لیے 3 بجے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی شرابی جو گندی نالے کے کنارے سویا ہوا تھا، وہ بھی اس کے بازو میں تہجد کے لیے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ اس اللہ کے دوست نے کہا اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بڑا شرابی تھا۔ تو اللہ نے اس سے بتایا کہ تو نے میرے ایک شرابی بندے کے منہ کو دھو دیا تو میں نے اس کے دل کو دھو دیا، اور اللہ نے اس کو میں نے خود اس کو صاحب تہجد گزار بنا دیا۔ تو میرے دوستو کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، پکی توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کی شرمندگی کا محسوس اور احساس ہونا چاہیے۔ جب تک آپ دل سے پکی سچی توبہ نہیں کریں گے، گناہوں سے باز نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی برائیوں سے حفاظت فرمائے، خصوصاً شراب نوشی، جوا بازی اور کذب بیانی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت